سر سال گزرا نہیں ہے ہاں زکوٰۃ، لیکن اس سے پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس کو حضرت صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں یہ موقف اختیار کیا. جیسے کوئی آدمی ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی، تو اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالے اور پھر بعد میں حساب کر لے اور اس کو پھر منہا کر لے، جیسے ایک آدمی پر 1,00,000 کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا سال بھر میں حساب کرنے کے بعد 1,00,000 ہو جائے، وہ پہلے سے زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا رہے. جب حساب کرے زکوٰۃ کا تو پتہ لگا کہ اس نے 50,000 پہلے نکال دیے، 1,00,000 زکوٰۃ ہے، اب 75,000 جو ہیں وہ دے دے. تو ایڈوانس میں اگر کوئی زکوٰۃ دے دے تو صاحب بہار شریعت نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کو شمار کر سکتا ہے زکوٰۃ میں. مطلب کہ پہلے سے ہم نے نیت نہیں کی اور ایسے ہی دے دیا. ہاں نہیں، نیت تو بہت ضروری ہے زکوٰۃ میں، سمجھ گئے نا. ہاں اس میں مثال کے طور پر آپ نے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے کسی کو دے دی، وہ صدقہ نفل تو ہوا، وہ ضائع تو نہیں ہوا، مگر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نیت نہیں کی جائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اتنی بھی گنجائش، ایک آدمی کو آپ نے زکوٰۃ کا مال دے دیا، اس وقت نیت نہیں تھی مگر وہ پیسے اس کی جیب میں آ گئے، ابھی اس نے خرچے نہیں، پھر آپ نے نیت کر لی، تب بھی وہ نیت معتبر ہوگی آپ کی اس کے خرچ کرنے سے پہلے. لیکن اس میں نیت ضروری ہے کہ جو کام بھی آپ کریں اس میں تو نیت شرط ہے، سوائے چند معاملات کے، وہ بھی میں اس کی وضاحت کر دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا ابتدا ہی نیت والی حدیث سے کیا. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کئی مسائل ایسے ہیں جس میں نیت کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کام ہو جائے گا. مثلا ایک امام نماز پڑھا رہا، اس نے مقتدی کو اپنے پیچھے نماز یا امامت کی نیت نہیں کی، مطلق اپنی نماز کی نیت کی، تو امام کی بھی ہو گئی، مقتدی کی بھی ہو گئی. اور امام اگر یہ نیت کرے کہ میں اس قوم کی امامت کرتا ہوں تو امامت کرنے کا اس کو ثواب الگ سے ملے گا. ایک آدمی پر غسل واجب ہے، وہ فرض کیجئے نیت نہیں کرتا اور نہا لیتا، غسل کر لیتا، غسل تو ہو گیا، نیت کرتا تو ثواب زیادہ ہوتا. اسی طرح وضو کی نیت کر کے وضو کرے گا تو نیت کا ثواب بھی ہے، وضو کا ثواب بھی ہے. اور بغیر نیت کے اگر اس نے وضو کیا، وضو تو ہو گیا، نیت کا ثواب نہیں ملا. یہاں تک کہ ایک آدمی اگر ناپاک ہے، فرض کیجئے، اور اس نے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دی، پورے بدن پہ پانی بہہ گیا، ناک میں بھی پانی چلا گیا، کلی بھی اچھی طریقے سے کر لی، حالانکہ نیت نہیں تھی مگر غسل ہو گیا. اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور مفتی کے سامنے کہا میں نے نیت نہیں کی تھی، طلاق ہو جائے گی. ایک آدمی نکاح میں کہتا مجھے قبول ہے، سائن بھی کر دیتا، بعد میں یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا نکاح ہوا یا نہیں، اس لیے کہ میں نے تو نیت نہیں کی تھی، تو یہ نہیں بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے بہت سے لوگ عموماً ہمارے یہاں طلاق کی بڑی کثرت ہے، آن کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق. تو یہ سمجھے کہ نیت کرنا ہوگا، بیوی کے سامنے دو زان ہو کر بیٹھے، نیت کرتا ہوں میں طلاق کی واسطے جان چھڑانے کے، منہ میرا بیوی شریف کی طرف، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. اس میں نیت کی ضرورت، طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ اس کی نیت نہیں تھی. تو بعض میں نیت معتبر ہے، بعض میں نیت جو ہے وہ کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اور نیت نہ بھی ہو تو بعض کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن آپ نے چونکہ مخصوص مسئلہ پوچھا، زکوٰۃ دیتے وقت اس کو نیت کرنی ہوگی کہ میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں، تب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جی. وہ مال ضائع نہیں ہوگا، صدقہ نفل ہو جائے گا، مگر نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. جی بولیے. اس میں اصل میں بعض ہمارے جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار علماء وہ تو منع کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے نا وہی دیے جائیں، لیکن اصل میں چونکہ زکوٰۃ مالیت ہے، جیسے یہاں ہم مدرسے کی زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دارالعلوم کے لیے یا کسی ادارے کے لیے، اب ایک آدمی 50 روپے زکوٰۃ کے دیتا ہے، وہ 100 روپے لے کر کے آتا ہے، اب یہ 50 روپے آپ کہاں سے دیں گے اس کو؟ لیکن یہ 50 اگر اسی میں سے اب ادا کر دیں، اس کی مالیت تو آپ کے پاس آ گئی نا 50 روپے کی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر مال تبدیل ہو جائے.